بٹ نامی ایک شخص نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کی گستاخی کی. کس کی آڑ میں؟ یزید کی آڑ میں. یہ جو ہم آپ کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یزید کو گالی دینا، اس کو براہ راست جو مرضی کو، لیکن اگر اس کو کہو کہ فلاں کا بچہ ہے تو یہ گالی کس کو جائے گی؟ سیدنا امیر معاویہ کو. اس نے کہا یزید تیرے جد پہ لعنت، انا للہ و انا الیہ راجعون. یزید کو جو مرضی کہہ تو. اول تو وہ ایک الگ بحث ہے فقہی کہ کس کو کہنا چاہیے. تو نے کہنا تو اس کو کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے. ہمارا ایمان کا تعلق صحابہ کے دفاع کے ساتھ خاص ہے کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کرے گی ریاست، اور جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو کوڑے لگائے گی ریاست. اس کو قید کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی اصلاح کی جائے گی. اگر وہ توبہ تائب ہوگا تو اس کو جیل سے رہا کیا جائے گا. یہ شریعت کا، فقہ کا، اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا، جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اس اجماعی عقیدے کے خلاف رجب بٹ نامی شخص نے اظہار خیال کیا. اس کے اوپر ابھی تک مقدمہ درج ہماری معلومات کے مطابق نہیں ہوا. علی اکبر ناطق نامی ایک شخص اسلام آباد میں، اس نے توہین کی. اس نے سیدنا امیر معاویہ کی نہیں کی، اس نے تمام اصحاب کا نام لے کے ان کی توہین کی. اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا. مرزا محمد علی جہلمی بھی ہر محرم میں اس کی آڑ لیتے ہوئے صحابہ کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتا ہے. کبھی کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو ان کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دیتا. کبھی کہتا ہے اب اس نے نہیں چھوڑی ہے کہ اہل روافض نے یا اہل تشیع نے اگر علی اور ان کی اولاد کا گھوڑا بنایا تو سنیوں نے سیدنا امیر معاویہ کا گھوڑا بنایا. جی وہ کون سا گھوڑا ہے؟ جی وہ جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ غیر صحابی ان کا قول ہے. اہل سنت کو سب کو کہہ رہے ہیں کہ غیر صحابی جو ہوتا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کو لگنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. غیر صحابی کی عظمت کا اتنا فرق آتا ہے. یا تسی جڑا کوڑا بنایا سیدنا امیر معاویہ. پھر کہتا ہے ساری زندگی گستاخ کی زبان جب چلنے پہ آئے تو ہر ایک کے اوپر چل جائے. ساری زندگی سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اس صحبت کا کوئی اثر نہ ہو سکا. انا للہ و انا. سیدنا عمر کے بارے میں کہہ رہے ان گستاخوں کی زبان سیدنا امیر معاویہ پر دراز ہے، اور اس کی وجوہات آپ اور میں ہم نے ان کو یہ جرت دی ہے. ہم نے صحابہ کے دفاع میں کمی اور کوتاہی کی ہے. اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ. اللہ کے رسول سیدنا امیر معاویہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا. اللہ کو کہہ رہے ہیں اس کو مہدی بنا. اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے رسول اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا. یہ رسول اللہ کی دعا آپ کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی نہیں؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ آپ کے لیے سیدنا امیر معاویہ کی شان نہیں ہے. اگر آپ کو یہ شان سمجھ نہیں آتی تو کم از کم رسول اللہ کے سسرالی نسب کا ہی خیال رکھ لو. جب ہم کہتے ہیں سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے، غیر مومن کی ماں نہیں ہے. اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ خال المؤمنین ہے سیدنا امیر معاویہ، کہتے ہیں دیکھیں ماموں پارٹی. مرزا جہلمی نے جملہ نکالا ماموں پارٹی. کس وجہ سے؟ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. یہ جی مومنوں کے ماموں، مومنوں کے ہیں، غیر مومن کے نہیں ہیں. جیسے مائیں مومنوں کی ہیں، اور کم از کم رسول اللہ کی اسی حدیث کا خیال رکھ لیتا. ام حرام بنت ملحان خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے، بہت زیادہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، ایگزیجریشن کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبالغے والی مسکراہٹ کو دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے. کیا خواب دیکھی ہے؟ میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اوپر جیسے تخت رکھے ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر, ایسے تختے رکھ کر یعنی عالی شان کشتیوں میں سمندر کے اوپر سوار ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے. تو اللہ کے رسول اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک عام بات سی لگ رہی ہے کہ خواب دیکھی. رسول اللہ نے کہا خوشی اور مسکراہٹ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے یہ پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہوگا. حیا نہیں ہے بدبختوں کو, زبان درازوں کو. یہ پہلا بحری بیڑا اس کو بنایا کس نے؟ سیدنا امیر معاویہ نے. صرف بنایا ہوتا تو بھی جنت کے مستحق ہوتے. اس پہلے بحری بیڑے کی کمان اور اس کے ایڈمرل کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ. یہ جو ایڈمرل ہے آپ کو کیا پتا, آج انگلش کا آپ لفظ یاد کر کے سمجھتے ایڈمرل, یہ جی بحریہ کے افسر کو کہا. امیر البحر, عربی اس کی امیر البحر, پہلا امیر البحر اسلام میں سیدنا امیر معاویہ. اور یہاں تک حدیث ہوتی تو بات اجر و ثواب اور ان کے جنتی ہونے کو کافی ہے. ام حرام بنت ملحان رسول اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اتنی شان ہے اس لشکر کی؟ کہا جی ہاں. کہا اللہ کے رسول پھر دعا کر دیجئے کہ میں بھی اسی لشکر میں شہید ہوں. رسول اللہ نے دعا کی. جب رسول اللہ کی دعا کے اوپر یقین ہو تو ام حرام بنت ملحان زندہ رہی. جب تک زندہ رہی تو صحابہ ان کو چلتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ شہیدہ بحر. ابھی فوت نہیں ہوئی, ابھی شہید نہیں ہوئی. رسول اللہ کی اس دعا کی وجہ سے ان کو چلتے پھرتے شہیدہ بحر کہا جاتا. اور رسول اللہ کی اس دعا کو پورا کیسے کرنا ہوا؟ اسی لشکر میں شامل ہوئی, پاؤں پھسلا, گری اور شہیدہ بحر کا اعزاز حاصل کر لیا. پورا لشکر جنت الفردوس میں داخل ہوگا. اس لشکر کے امیر کون ہیں؟ ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی کاتب وحی ہیں, وحی کی کتابت کرنے میں. یہ جو صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کو مشکوک بنایا جائے, قرآن کو مشکوک بنایا جائے. اس وجہ سے لکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے. یاد کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے. بچایا کس نے ہے؟ صحابہ نے. محفوظ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا؟ صحابہ کا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کو صرف لکڑی کی چھالوں کے اوپر, سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر محفوظ نہیں رکھا جائے گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. پوری دنیا سے یہ مصحف اٹھا لیے جائیں, پوری دنیا سے, پھر لکھا جائے گا تو بھی زیر زبر کی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ سینوں میں زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اس کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے. جس دن آخری حافظ اس زمین کی پشت سے اٹھا لیا جائے گا, چاہے یہ لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوں, اس دن قیامت کو بپا کر دیا جائے گا. وہ کاتب وحی, وہ امیر المومنین کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن میرا بیٹا سردار ہے. یہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا. ایک بندہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا یہ علامہ شام نے عظیم کا جو ترجمہ کیا اس سے مراد لشکر عظیم نہیں ہے, اس سے مراد بڑی تعداد ہے. میں کہا یار آپ کی عقل پہ کیسا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے ہمارا امام برحق ہے, وہ معصوم عن الخطا ہے, وہ غلطی نہیں کرتا. اس نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تم اس کو بھی عظیم نہیں مانتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوسری میں واضح ہے, ایک میں تو ہے نا دو عظیم گروہوں کے, اور اگلی حدیث میں دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں, یعنی دونوں مسلمان ہوں گے. صلح کروائے گا. اور کیسے صلح ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ کو کہا ہاتھ کو آگے بڑھایا جائے. سیدنا امیر معاویہ حیران اور ششدر رہ گئے, ان کا نہیں تھا خیال یہ عمل ہوگا. آگے بڑھایا, سیدنا حسن نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. او بدبختو, اور جس کے ہاتھ میں حضرت حسن نے اپنا ہاتھ دے دیا اور صلح کے لیے ہاتھ کو بڑھا لیا اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور ان کو مسلمانوں کا متفق کا امیر المومنین تسلیم کر لیا, تم ان کو بھی نہیں مانتے. تمہارے امام تو غلطی سے پاک ہیں, معصوم عن الخطا ہیں, غلطی کر ہی نہیں سکتے. پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جی شرائط تھی. کہاں ہے وہ شرائط؟ کس نے پیش کی؟
صلح کے اندر تو واضح ہے کہ اچانک سیدنا حسن نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ. آج مسلمان کا اختلاف ختم کراتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اسی لیے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے. سردار حسین بھی ہے جنت کے, لیکن ان کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کرائے گا اور مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف اور انتشار کو ختم کر دے گا. آج ان کے بارے میں, بنو امیہ کے بارے میں ایسی ایسی ہردہ سرائی کی جاتی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارا لاہور کی پولیس, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی آپریشن, آئی جی پنجاب سب سے مطالبہ ہے کہ ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق ان تینوں افراد کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی گئی ہے, نہ ایف آئی آرز کو کاٹا گیا. اگر تو کہیں پہ درخواستیں جمع کارروائی کی جائے, ورنہ آج اہل سنت کے نمائندے, بریلویوں کے نمائندے, اہل حدیثوں کے نمائندے اس مرکز میں اس کاز کے لیے آئے کہ وہ انشاءاللہ مشترکہ طور پہ تینوں مسالک تھانے کے اندر ان بدبختوں کے خلاف اپلیکیشن دیں گے. آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, قانون کو حرکت میں لائیں. ہم نوجوانوں کو قانون ہاتھ میں لینے کا نہیں کہہ رہے, قانون حرکت میں لائیں, ان کے خلاف مقدموں کو درج کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, اور جو آئین اور قانون میں ان کی سزا ہے وہ ان کو سزا دی جائے. یہاں تو کہہ دیجئے یہ آئین اور قانون بھی آپ کے گھر کی بندی ہے, صرف کمزوروں کے لیے ہے اور صرف آپ کے مخالفوں کو دبانے کے لیے. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرے اس کو کھلی اجازت ہے. ایک پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پورا ایک گینگ متحرک ہو گیا جو توہین کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے, اور رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو بچایا جا رہا ہے. یہ ایک قدم آگے بڑھے, اس کے لیے ہمیں متفقہ لاہ عمل کی ضرورت ہے. آپ کو, احباب کو سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے منظم طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.